اللہ نے نہیں دیا ہے اور وہ میں دے دوں گا یا دلوا دوں گا۔ جب بیوی نے سمجھایا تو آنکھوں سے پٹی کھلی۔ بد اخلاق پڑوسی کہہ رہا ہے بیوی سے کہ بتاؤ اب جا کے مانگ لیتا ہوں، چلا جاؤ اب جا کے مانگ لو۔ بیوی نے کہا چلے جاؤ، مقدر سنور جائے گی، چلے جاؤ، قسمت بدل جائے گی، چلے جاؤ، نصیب بدل جائے گا، چلے جاؤ۔ تو اس بد اخلاق پڑوسی نے کہا بیوی ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے وضو کرنے کے لیے لوٹا میں پانی لاؤ، وضو کرنے کے لیے پانی لاؤ، وضو کر کے جاؤں گا، چہرہ دھل کے جاؤں گا، ہاتھ دھل کے جاؤں گا، پاؤں دھل کے جاؤں گا، دل صاف کر کے جاؤں گا، آنکھوں سے پردہ ہٹا کے جاؤں گا۔ بے شک بیوی لاتی ہے پانی دیتی ہے، تفسیر موجود ہے، آپ پڑھیں تو پتا چلے۔ بیوی نے پانی دیا، بد اخلاق پڑوسی نے وضو کیا، وضو کر کے گئے اندر، سلام کیا، السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بد اخلاق پڑوسی نے کہا حضور کل آپ نے کچھ کہا تھا۔ کہا کیا؟ آپ نے کہا تھا مانگ لے، تو حضور مانگنے ہی آیا ہوں، حضور مانگنے ہی آیا ہوں۔ خواجہ باقی باللہ نے کہا کل کیوں نہیں مانگا؟ تو کہا کل بے وضو تھا، وضو کر کے آیا، کل دل گندا تھا، صاف کر کے آیا ہوں، کل آنکھیں گندی تھی، آج دھو کے آیا ہوں، کل چہرہ گندا تھا، آج صاف کر کے آیا ہوں۔ اچھا بڑے چالاک ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا پنجتن پاک کا صدقہ چاہتا ہوں، پنجتن پاک کا صدقہ مجھے عطا کر دیجیے۔ کہا وہ ہے کیا؟ کہا حضور مجھے پہچان نہیں رہے آپ؟ کہا ارے تجھے پہچاننے کی کیا بات ہے، تیری 5 پشتوں کو پہچاننے کا وعدہ کیا ہے جس کو دیکھا۔ کہا حضور تب مجھے پنجتن پاک کا صدقہ دے دیجیے۔ کہا پنجتن پاک کا صدقہ ہے کیا؟ بد اخلاق پڑوسی نے کہا حضور سنیے، اللہ نے آپ پر کرم کیا، آپ کو خواجہ باقی باللہ بنا دیا، اب آپ مجھ پر کرم کیجیے، مجھے فنا باللہ، بے شک سبحان اللہ کا درجہ دے۔ خواجہ باقی باللہ نے کہا بڑی چالاک ہو، 5 روٹی میں فنا باللہ کا درجہ۔ کہا حضور عطا کر دیجیے، عطا کر دیجیے، دے دیجیے۔ کہا سنو یہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، تمہارے کاندھے کمزور ہیں، تم اٹھا نہیں پاؤ گے، تم دب جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، بوجھ کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ سنیں خواجہ باقی باللہ نے کہا تمہارے کاندھے کمزور ہیں، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ پڑوسی بہت چالاک تھا، کہا حضور پہلے طاقت دیجیے، کندھوں کو مضبوط کر دیجیے، پھر یہ درجہ۔ کہا میں یہ نہیں دوں گا، کہا میں یہی لوں گا۔ ادھر سے انکار، ادھر سے اسرار، انکار و اسرار کے کشمکش میں پڑوسی اٹھا کہا حضور نہیں دیں گے تو مت دیجیے، اب میں جا رہا ہوں۔ اچھا سنیے، اب مجھے آپ بلا کے دیں گے تب بھی میں نہیں آؤں گا، تب بھی میں نہیں آؤں گا، اس لیے دے دیجیے، دے دیجیے، پنجتن پاک کا صدقہ عنایت کر دیجیے۔ آپ بڑی چالاک ہو۔ جب بد اخلاق پڑوسی غصہ کے جانا شروع کیا، کھڑا ہوا خواجہ باقی باللہ نے، پھر سر کے بال جھٹکے اور کہا ادھر آؤ، بلایا، سارے مریدین اندر بھرے ہوئے تھے، سب کو باہر کیا، 2000 مریدین تھے، باہر آ گئے، ان کو اندر لے گئے، خود بھی اندر گئے۔ محدث کی تفسیر موجود ہے، 5 منٹ اندر بیٹھے رہے، 5 منٹ کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ اس بد اخلاق پڑوسی کو 5 منٹ اندر رکھتے ہیں، اندر رکھنے کے بعد دروازہ کھولتے ہیں، باہر آتے ہیں، 2000 مریدین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ گفتار ایک سا، رفتار ایک سی، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی لمبا ہے، نہ کوئی ناٹا ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں ایک طرح نظر آ رہے ہیں، رفتار ایک جیسی، گفتار ایک جیسی، لمبائی ایک جیسی، بولی ایک جیسی، سب ایک طرح ہے۔ مریدین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، اس میں مریدین رونے لگے، پریشان ہو گئے کہ اس میں پتہ نہیں چل رہا ہے کون ہمارا پیر ہے، کون پیر بھائی ہے، کون پیر بھائی ہے، کون ہمارا پیر ہے۔ وہ پڑوسی پریشان ہے اور وہ مریدین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، باہر آپ لے کے آتے ہیں اس بد اخلاق پڑوسی کو، لیکن لوگ پہچان نہیں رہے ہیں، پریشان ہے، کشمکش میں ہے، کون اس میں ہمارا پیر ہے، کون خواجہ باقی باللہ ہے، کون فنا باللہ ہے، کون فنا باللہ ہے، کون باقی باللہ ہے۔ ایک مرید ہوشیار تھا،
وہ کہا رو نہیں، میں پہچان رہا ہوں کون ہمارا پیر ہے، کون پیر بھائی ہے۔ مریدوں نے کہا کیسے پہچان رہے ہو؟ تو اس نے نشانی بتائی، غور سے دیکھو، ایک پہلا قدم اپنا پہلے اٹھا رہا ہے، دوسرا اپنا قدم بعد میں اٹھا رہا ہے، پہلا اپنا قدم جہاں پہ رکھ رہا ہے، دوسرا اپنا قدم وہیں پہ رکھ رہا ہے۔ تو میں نے پہچانا ہے تو اپنے قدم کو پہلے اٹھا رہا ہے، وہ خواجہ باقی باللہ تو قدم بعد میں اٹھا رہا ہے، وہ فلا فی نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، وہ فلا فی اللہ ہے۔ پھر آپ 11 قدم چلاتے ہیں، اس پڑوسی کو 11 قدم چلانے کے بعد خواجہ باقی باللہ کہتے ہیں کہ بیٹا نظر اٹھاؤ آسمان کی طرف۔ وہ پڑوسی تھا، نظر اٹھاتا ہے آسمان کی طرف۔ خواجہ باقی باللہ کہہ رہے بیٹا کچھ دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور دیکھ رہا ہو، ارے عرش اعظم کو دیکھ رہا ہو، اور یہ بھی دیکھ رہا ہو جہاں پر آپ کا نام لکھا ہے، آپ کے نیچے فلا فی اللہ ہمارا نام ہے۔ یہ ہے اللہ والے، یہ ہے اللہ والے۔ اب ایک بات اور رہ گئی، یہ سوال یہ ہے، اگر کوئی پوچھے خواجہ باقی باللہ سے حضور جب یہ آپ کو عطا ہی کرنا تھا، یہ درجہ دینا ہی تھا، تو ایک قدم میں کیوں نہیں دے دیا، 2 قدم میں کیوں نہیں دے دیا، 5 قدم میں کیوں نہیں دیا، 10 قدم میں کیوں نہیں دیا، 11 قدم چلانے کے بعد یہ درجہ کیوں عطا کیا؟ خواجہ باقی باللہ جواب دیں گے، یہ لوگوں سنو سنو، اے سنی مسلمانوں سنو سنو، یہ قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا گیا ہے، کسی کو عرش اعظم جیسی بلندی بھی اگر ملے گی تو 11ویں والے غوث پاک کے والے غوث پاک کے صدقے میں ملے گی۔ یہ قانون بنا دیا گیا ہے، یہ ضابطہ بنا دیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ محفل غوث اعظم کے نام سے منسوب ہے۔ بات میری بہت پھیل گئی کیونکہ سمجھاتے سمجھاتے بس 2-3 باتیں کر کے ختم کر دوں اپنی بات۔ جلدی جلدی آپ سنو، اور یہ کس کی محفل ہے؟ سیدنا غوث اعظم کی محفل ہے۔ ذرا سنو، غوث اعظم کی بات سنو، غوث اعظم کیا نہیں دیتے ہیں، ماشاءاللہ غوث اعظم کیا نہیں دیتے ہیں، رسول اعظم کیا نہیں دیتے ہیں۔ آؤ چلو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلو۔ خواجہ غریب نواز پر گشید عالم تعریف ہوتا ہے، جس کو علماء اپنی زبان میں کہتے ہیں حالت استغراق، جسے شکر کا جوش کہتے ہیں۔ یعنی حالت استغراق میں اللہ کے ولی کبھی کبھی آتے ہیں، کبھی کبھی ان کے اوپر استغراق کا عالم چھا جاتا ہے، اور سمجھ رہے نا۔ تو غریب نواز جب حالت شکر میں ہوتے تھے تو بختیار کاکی جو ہے، آپ جب اذان ہو جاتی تھی تو آ کر کان میں صلاۃ پڑھتے تھے۔ کس کے کان میں؟ غریب نواز کے کان میں آ کر صلاۃ پڑھتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صلاۃ پڑھتے تھے تب بھی جب ہوش میں نہیں آتے تھے تو دونوں کندھوں کو چنبش دیتے تھے، ہلاتے تھے۔ چنبش دینے کے بعد کہتے تھے حضور اذان ہو گئی۔ اس طرح وہ شکر کے جوش میں رہتے تھے کہ ہوش میں نہیں آتے تھے، جب کندھے کو ہلاتے حضور اذان ہو گئی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا شرع محمدی میں نماز کے علاوہ، نماز کے بنا کوئی چارہ ہی نہیں۔ شرع محمدی میں نماز کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ گئے کہ حالت استغراق میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ تو اسی استغراق کی حالت میں، شکر کے جوش میں، 5 اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں، حضرت سے پوچھیں گے تو بتائیں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو غوث اعظم سے افضل کر دیا، جنہوں نے اپنے آپ کو غوث اعظم سے افضل کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر دیا، ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر دیا۔ کیسے فیصلہ کر دیا؟ غوث اعظم بھی واعظ و نصیحت کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، جبکہ واقعہ بہت طول ہے۔ آقا نے پوچھا تھا کہ تم تقریر کیوں نہیں کرتے، خطاب کیوں نہیں کرتے، ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اشارہ کر دو۔ آپ نے جواب دیا
انی رجل اجمیون کیف اکلم فی الفصحاء العرب، میں اجمی آدمی ہوں، فصحائے عرب سے کیسے خطاب کروں؟ یہ بہت طول بات ہے، اگر ادھر جاؤں گا تو نئے نئے باب کھل جائیں گے، تو اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ غوث اعظم بھی تقریر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تقریر کر رہے ہیں، مجمع ہے، علماء ہے، بڑے بڑے اس میں دانشور ہیں، بڑے بڑے اس میں فصیح و بلیغ والے لوگ، اولیاء اللہ بیٹھا کرتے تھے، محدث طرح طرح کے لوگ آپ کے واعظ و نصیحت کو سنا کرتے تھے۔ آپ تقریر کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ فضا میں خضر علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، فضا میں جا رہے ہیں، خضر علیہ السلام جا رہے ہیں، آپ تقریر کر رہے ہیں، محفل سے تقریر بھی کر رہے ہیں اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، فضاؤں میں آتے ہیں، آنے کے بعد خضر علیہ السلام کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے نبی، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ارے اتریے، اسمع کلام محمد، میرے زبان سے محمد کا کلام، زبان سے محمد کا کلام سنیے۔ تو خضر علیہ السلام کرتے تھے اور غوث اعظم کی محفل میں بیٹھ کر غوث اعظم کی تقریر کو سنتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کیا کہ اے غوث اعظم، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانا ہے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانا ہے؟ ارے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ یہ غوث اعظم کا مرتبہ ہے، کیا نہیں دیتے ہیں غوث اعظم؟ آئیے، آپ تو بارہا گئے ہوں گے الہ آباد، بہت سارے لوگ گئے ہوں گے الہ آباد۔ الہ آباد میں ایک مزار شریف ہے، حضرت منور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا نام ہے۔ یہ مزار شریف کہاں پہ؟ الہ آباد میں، الہ آباد میں۔ اور منور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ غوث اعظم کے رشتے دار تھے۔ کون تھے؟ غوث اعظم کے رشتے دار تھے، ان کے ریلیشن میں تھے۔ غوث اعظم بغداد میں رہتے تھے، منور شاہ کا بچپنا تھا، یہ بھی بغداد میں رہتے تھے اور وضو بنانے کے لیے آپ کو پانی دیتے تھے۔ وضو بنانے کے لیے غوث اعظم کو منور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوٹا میں بدنا میں پانی دیتے تھے وضو بنانے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ آپ پانی دیے وضو بنانے کے لیے، غوث اعظم وضو فرما رہے ہیں، منور شاہ سامنے کھڑے ہیں اور منور شاہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ خضر علیہ السلام اب تک زندہ ہے، لگتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پی لیا ہے کیا؟ یہ آب حیات ہے کیا جسے انسان پی لیتا ہے تو زندگی لمبی ہو جاتی ہے؟ یہ بچہ سوچ رہا ہے، منور شاہ کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں۔ قربان جاؤ غوث اعظم پہ، غوث اعظم وضو فرما رہے ہیں اور بچہ جو کچھ سوچ رہا ہے، غوث اعظم کی نظر اس بچے کے فکر کو پڑھ رہی ہے، فکر کو پڑھ رہی ہے۔ غوث اعظم کہہ رہے بیٹا کیا سوچ رہا ہے کہ آب حیات ہے کیا جس کو پی لینے سے زندگی لمبی ہو جاتی ہے؟ تو سنو، یہ میرے چلو کا پانی ٹپک رہا ہے، یہ آب حیات سے کم نہیں ہے۔ فوراً جب غوث اعظم نے کہا، منور شاہ نے ننھے ننھے چلو سے غوث اعظم کے چلو کے نیچے لگا دیا اپنے چلو کو، بھر گیا تو پی گئے، پھر لگایا، پھر بھر گیا تو پی گئے۔ 6 چلو منور شاہ کا بچپنا ہے، 6 چلو آپ نے پی لیا۔ غوث اعظم نے کہا بیٹا بس کرو، تمہاری عمر 600 سال کی ہو گئی، اب مت پیو، اس لیے اگر آپ پیو گے تو بڑھاپے کی تکلیف تمہیں ستائے گی، اب نہ پیو۔ ذرا دیکھو، یہ ہے غوث اعظم جن کے چلو کا پانی آب حیات سے کم نہیں، اور وہ رسول اعظم ہے جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا۔ کیا نہیں دیتے ہیں غوث اعظم، کیا نہیں دیتے ہیں رسول اعظم؟ بس آخری بات سن لو، 2 منٹ، آخری بات آپ سن لو، ٹائم بالکل ہو گیا ہے، آخری بات سماعت کرو۔ کیا نہیں دیتے ہیں غوث اعظم؟ حضرت بیٹھے ہیں، کتاب کا نام میں بتا رہا ہوں، کشف النور عن زیارت القبور، کشف النور عن زیارت القبور، صفحہ نمبر 11۔ عربی میں پوری کتاب ہے، میں اردو ٹرانسلیشن آپ کو بتا رہا ہوں، عربی میں پوری کتاب ہے، صفحہ نمبر 11 کھولو۔ کتاب کا نام کشف النور عن زیارت القبور، لکھنے والے مصنف کا نام علامہ عبد الغنی نابلسی۔
یہ سنیوں کے حق میں ہے، سنیوں کے لیے. سنی قبر میں بھی اس کے لیے راحت ہے اور حشر میں بھی اس کے لیے راحت ہے. کیسے؟ یہ لکھتے ہیں کون؟ علامہ عبد الغنی نابلسی صفحہ نمبر 11 پہ واقعہ نقل کرتے ہیں محمد ابن نصر سائی کا. کس کا؟ محمد ابن نصر. پریشان نہ ہو آپ لوگ، بول دیں گے تو میں وہیں پہ ختم کر دوں گا. اگر سنیں گے تو 2-4 منٹ بول دوں گا. کیوں ختم کریں؟ بولیے. نہیں بول ہی نہیں رہا میں. ارے بھائی بولا بولیے. محمد ابن نصر سائر، محمد نصر ابن محمد ابن نصر سائر یہ نام ہے. ان کا واقعہ لکھا ہے کہ محمد نصر ابن سائر جو ہے ہر جنازے میں شریک ہوتے تھے. حضرت بیٹھے پوچھیں گے بتائیں گے. ہر جنازے میں شریک ہوتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جنازے میں گئے آپ، تدفین کا کام شروع ہو گیا تو میت کو اتارنے کے لیے، بڑی شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، میت کو اتارنے کے لیے 2 لوگ قبر میں اترتے ہیں. سب دیکھتے ہیں جی. تو محمد بن نصر سائق نے بھی دیکھا کہ 2 لوگ قبر میں اترے اور میت کو اتارا نیچے اور وہ دونوں نکل گئے. پھر 2 لوگ قبر میں اندر اترے تو اس میں سے ایک نکلے اور ایک رہ گئے. لوگوں نے مٹی ڈال کے قبر برابر کر دی. لوگوں نے مٹی ڈال کے قبر برابر کر دی. محمد ابن نصر سائق نے کہا یا قوم، اے قوم، پوری بات یہ عربی میں ہے، میں ٹرانسلیٹ بتا رہا ہوں. کہا کہ کیا حال ہے تمہارا؟ کیا آپ لوگ مردے کے ساتھ زندہ آدمی کو بھی دفن کر دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے. مردے کے ساتھ زندہ آدمی کو نہیں دفن کرتے، صرف مردے کو دفن کرتے. محمد ابن نصر سائق کہتے ہیں سنو، میں نے دیکھا ہے کہ بعد میں جو لوگ گئے ایک نکل گئے ایک رہ گئے. تم لوگوں نے مٹی ڈال دی. لوگوں نے بیک زبان ہو کے کہا ہم نے ایسا نہیں کیا. اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ جانا، آپ کا کام، آپ جانا آپ کا کام جانے. کتاب میں موجود ہے. نصر سائق بیٹھ جاتے ہیں، لوگ چلے گئے، بیٹھ گئے قبر کے پاس. بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، 10 مرتبہ سورہ ملک پڑھتے ہیں. تلاوت کرنے کے بعد ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، بارگاہ عزت میں گراتے ہیں، کہتے ہیں پارے رہا. تو میں نے دیکھا کہ بعد میں 2 لوگ گئے، ایک رہ گئے، ایک نکل گئے. اس راز کو مجھ پر منکشف کر دے. اگر سورہ یاسین تیرا کلام ہے، ملک میرا کلام ہے، تو اس کلام کا واسطہ ہے، اس راز کو مجھ پر منکشف کر. ایسے ہی آپ نے دعا مانگی، کتاب میں موجود ہے. شک القبر، قبر فوراً شک ہو گئی، پھٹ گئی اور اس میں سے ایک صاحب نمودار ہوئے، نکلے اور جلدی جلدی چلنے لگے. نصر سائق نے روکا مگر نہ سنے، پھر چلنے لگے، پھر دوبارہ روکا نہ رکے. سلاسل کا لفظ آیا ہے. تیسری بار نصر سائق نے کہا سنو جانے والے، ارے میں نے 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھا ہے تب تم باہر نکلے ہو، میں نے سورہ ملک پڑھا ہے تب تم باہر نکلے ہو. بتاؤ کون؟ تو آنے والا شخص آتا ہے، کہتا ہے کیا تو نصر سائق ہے؟ ہاں میں نصر سائق ہوں، لیکن تم کون ہو؟ وہ بتا رہا مجھے نہیں پہچانتے. کہا نہیں پہچانتا. سنو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ ہوں اور ہر سنی کی قبر میں، ہر سنی صحیح عقیدہ مسلمان کی قبر میں میں اترتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں. نقیبین جب سوال کرتے ہیں تو میں موجود رہتا ہوں، دیکھتا ہوں. اگر وہ سوال کا جواب دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر لڑ کھڑاتا ہے تو میں اسے حجت کی تنقید کرتا ہوں، میں اسے سنبھال دیتا ہوں، میں اسے سنبھال دیتا ہوں. اسی کو اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کر دی. کیا ترجمانی کی؟ کھڑے ہم ان کی نکیر سر پر، کھڑے ہم ان کی نکیر سر پر، نہ کوئی یاور نہ کوئی حامی. کھڑے ہم ان کی نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیغمبر اس سخت مشکل جواب میں خدا قہار ہے غضب پر، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. ارے بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں. کے لیے
یہ صرف سنیوں کے لیے ہے. اہل سنت کا لفظ موجود ہے. یہ کون عالم ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سینکڑوں سال پہلے کے عالم، صدیوں سال پہلے کے عالم، اپنے دور کے کتب ہے، اقطاب ہے، ولی ہے، بہت بڑے عالم ہے. انہوں نے لکھا. اسی کتاب میں ایک واقعہ اور سن لو، اپنی بات ختم کر دوں، 5 منٹ کا اشارہ ہو گیا. وہ بھی نام سن لو. کیا نام ہے؟ محی الدین ابن عربی. یاد رکھ لو آپ. کیا نام؟ محی الدین ابن عربی. ان کی پیدائش کا بھی عجب معاملہ ہے. حضرت بیٹھے ہیں، پوچھیں گے تو بتائیں گے. پیدائش کا بھی عجب معاملہ ہے. کس کا؟ محی الدین ابن عربی کا. جو ابن عربی ہے تو محی الدین کے بعد جو ابن عربی جو کہا گیا ہے، ان کا صحیح نام کتابوں میں علی. کیا ہے؟ صحیح نام علی ہے. تو علی غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے تھے، غوث اعظم کی محفل میں بیٹھتے تھے، غوث اعظم کی تقریر کو سنتے تھے. علی ایک بار کا واقعہ ہے کہ علی گئے غوث اعظم کی بارگاہ میں تو بڑے مغموم تھے، پریشان تھے، چہرہ اترا ہوا تھا. غوث اعظم نے دیکھا تو کہا اے علی تم مرجھائے ہو، اے علی تم مرجھائے ہو. ارے بولیے نا بھائی، کیا کہا؟ اے علی تم مرجھائے ہو، کیا بات ہے؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، تم مغموم ہو، تم رنجیدہ ہو، تم مرجھائے ہو، کیا بات ہے؟ علی نے جواب دیا حضور میں برسوں سے آپ کی محفل میں آتا ہوں اور لوگ آتے ہیں اپنی اپنی مرادیں لے کے چلے جاتے ہیں. حضور میں آپ کی بارگاہ میں برسوں سے آ رہا ہوں. حضور میں لاملد ہوں، میرے پاس کوئی لڑکا نہیں ہے، کوئی چڑھا بڑھانے والا نہیں ہے، کوئی بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے، میری نسل آگے کیسے چلے گی؟ حضور میں لاملد ہوں. سب پر نظر کرم کرتے ہیں، ارے مجھ پر نظر کرم کب کریں گے؟ جب اتنا علی نے کہا تو غوث اعظم نے کہا اے علی میں نے تمہاری تقدیر لوح محفوظ میں دیکھ لی ہے اور تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. اے علی تم جاؤ صبر کرو. جیسے غوث اعظم نے کہا تو علی کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب گئی اور غوث اعظم کا دل رحمت کا سمندر تھا. غوث اعظم کا دل رحمت کا سمندر تھا. غوث اعظم نے کہا اے علی تم روئے نہیں، اے علی سنو تم رو نہیں، تم پریشان مت ہو، ادھر آؤ قریب آؤ، تم رو نہیں. دیکھو میرے پاس جتنے لڑکے ہونے تھے مجھ کو وہ ہو چکے ہیں، ایک لڑکا مجھے ہونا اور باقی ہے. اے علی تم رو نہیں، ادھر آؤ. ارے اپنی پیٹھ کھولو، میں اس ایک لڑکے کو اپنی پیٹھ سے تمہاری پیٹھ پر داخل کروں. ایک لڑکے کو تمہاری پیٹھ میں داخل کر دیتا ہوں. حضرت سے پوچھیں گے بتائیں گے. علی قریب آتے ہیں اور اپنا سینہ کھولتے ہیں، اپنی پیٹھ کو کھول دیتے ہیں. غوث اعظم نے اپنی پیٹھ لگا دی. علی اپنی بیوی کے پاس گئے، بیوی حاملہ ہوئی. ارے 9 مہینہ کے بعد محی الدین ابن عربی پیدا ہو گئے. ابھی رسول نے کہا اے غوث اعظم حکم نافذ ہے تیرا، ہاں تیرا سیف تیری، حکم نافذ ہے تیرا، ہاں تیرا سیف تیری. ارے دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. میرے عزیز تقدس مات بزرگوں اور دوستوں، ایک آخری بات جنات کے تعلق سے سن لو، کیونکہ جن کی بات آپ سنے ہو. میں ایک فارمولہ بتا دوں، اگر جنات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو تمہارے گھر میں جن نہ آئے تو یہ فارمولے کو اپنا لینا. یہ غوث اعظم کا فارمولہ ہے. سنو، غوث اعظم کے دیار میں ایک صاحب رہتے تھے جن کا نام تھا ابو سعید عبد اللہ. کیا نام تھا؟ ابو سعید عبد اللہ. ابو سعید عبد اللہ غوث اعظم کے محلے میں رہتے تھے. ان کی 17 سالہ ایک لڑکی تھی جو منزلہ مکان تھا لکڑی کا. گئی کپڑا پھیلانے کے لیے، چھت پہ چڑھی اتری ہی نہیں، غائب ہو. چھت پہ چڑھی اتری ہی نہیں، غائب ہو گئی. تو ابو سعید عبد اللہ نے سوچا اگر میں لوگوں سے پوچھتا ہوں تو بات حلق سے نکلے گی پھلک تک جائے گی، بات حلق سے نکلے گی پھلک میں جائے گی، رشتہ آنا مشکل ہو جائے گا. چلو غوث اعظم سے پوچھتے ہیں. غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. لوگوں سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ غوث اعظم کے پاس گئے. کہا حضور میری 17 سالہ لڑکی تھی جو چھت پہ کپڑا پھیلانے کے لیے گئی اور اتری نہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم نے کہا سنو، اس لڑکی کو کوئی جن اٹھا لے گا.
उस लड़की को कोई जिन उठा ले गया है। अबू सईद परेशान हुए, कहा हुजूर वापसी की क्या सूरत हो सकती है? और शाह ने कहा सुनो, कर्ख चले जाओ, बगदाद के बगल में कर्ख है, तो पहाड़ों का सिलसिला है, एक पहाड़ खत्म नहीं दूसरा शुरू, दूसरा खत्म नहीं तीसरा शुरू, तीसरा खत्म नहीं चौथा शुरू, चौथा खत्म नहीं पांचवा शुरू, तसलसल के साथ है पहाड़। आपने कहा, गौसुल आजम ने कहा, हे अबू सईद पांचवें पहाड़ पे चले जाओ और एक दायरा खींचो, लकीर खींचने के बाद बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर, अल्लाह के नाम से अब्दुल कादिर की नियत से बैठ। अगर चाहते हो लड़की मिल जाए, जाओ दायरा खींचो और बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर पढ़ के बैठ जाओ। जब तुम बैठोगे ना तो जिन्नातों का सिलसिला शुरू होगा। जिन्नात आएंगे जाएंगे, गरोह के गरोह आएंगे जाएंगे, जमात की जमात आएगी जाएगी, लेकिन तुम किसी को न टोकना और न वो तुमको टोकेंगे। लेकिन जब रात ढलेगी, आखिरी पहर में जन्नातों का सरदार अपने लाहौल लश्कर के साथ आएगा, तो तुम्हें टोकेगा तो मेरा नाम बता देना, मेरा नाम बता देना। कितना प्यारा वाक्या, मेरा नाम बता देना। गए अबू सईद अब्दुल्लाह, कर्क पहाड़ पे गए, पांचवें पहाड़ पे एक लकीर खींचते हैं, बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर पढ़ के बैठ जाते हैं। अब उधर जिन्नातों का सिलसिला शुरू हुआ। जिन्नात आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, न कोई इनको टोक रहा है न किसी को ये टोक रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जब रात ढलती है, आखिरी पहर जिन्नातों का सरदार अपने लाहौल लश्कर के साथ आता है। आते जब देखता है इनको तो घोड़े से ही बोलता है, ये तो कौन है, यहाँ पर बैठा है, तुझे पता नहीं है ये जिन्नातों की गुजरगाह है, यहाँ जिन्नात आते जाते हैं, ये खतरे की जगह है, तो किस लिए यहाँ बैठा है? जिन्नातों के सरदार ने कहा, अबू सईद अब्दुल्लाह से कहा, तो अबू सईद अब्दुल्लाह ने कहा, माफ कीजिए मैं बैठा नहीं हूँ, बैठाया गया। मैं बैठा नहीं हूँ, बैठाया गया हूँ। तो जिन्नात ने कहा, किसने तुम्हें बैठाया है? अबू सईद ने कहा, सुनो, किमदील नूरानी ने, शहबाज लम्कानी ने, कुतुब रब्बानी ने, सैयदना शेख अब्दुल कादिर